بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، ابھی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی دوسرے پارے سے 5ویں رکوع کی چند آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے رزق حلال، پاک اور حلال رزق۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ اب کھانے کے ساتھ میں شیطان کے نقش قدم کی پیروی کیا ہے؟ اے لوگو کھاؤ جو کچھ بھی زمین میں ہے حلال اور پاک، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ بہت اہم بات ہے۔ دیکھو یہاں عام طور سے کیا ہوتا ہے، عبادات کے معاملے میں ذکر آتا ہے کہ شیطان تم کو بہکائے گا، تم اس کے بہکاوے میں مت جاؤ، یہ کرو، لیکن یہاں تو کھانے پینے کی بات چل رہی ہے نا، اور اس کے فوراً بعد حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، اس کی اتباع مت کرو۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شیطان اس بات کا سب سے زیادہ حریص ہے کہ وہ انسان کے پیٹ میں حرام مال اتارے۔ اس کا بہت حریص ہے، انتہائی کوشش کرتا ہے وہ۔ اب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے، بندے جانتے بھی ہیں تو غفلت کرتے ہیں نا، وہ غفلت نہیں کرتا۔ ہم سیدھی راہ پر، بندگی کی راہ پر، رب کی اطاعت کی راہ پر، رسول کی اطاعت کی راہ پر چلتے بھی رہے تو ہم کبھی غافل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ہم کو گمراہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بندہ میرے کام کا اسی وقت ہوگا جب اس کے پیٹ میں حرام رزق جائے۔ اسی لیے دیکھو اتنی اہمیت ہے اس کی، اللہ نے یہ باتیں بار بار ارشاد فرمائی ہیں قرآن میں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو بھی پاکیزہ رزق ہم نے دیا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور قرآن نے کوئی پوری فہرست نہیں دیا، اس کے لیے قرآن نے چند چیزوں کا تو ذکر کر دیا کہ تمہارے لیے کیا کیا مردار ہے، اور اس کے بعد میں ایک عام حکم دے دیا گیا کہ اس کے علاوہ جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ سب کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں۔ اور یہاں یہ جو آیت ہے یہ بڑی عجیب آیت، دیکھو یا ایھا الناس، اور یہاں پہ مسلمانوں سے بھی نہیں خطاب ہے، سارے انسانوں سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ آگے معاملہ شیطان سے ہے نا، اور شیطان کا معاملہ کیا ہے؟ صرف مسلمانوں سے تھوڑی ہے اس کا بھی معاملہ، سارے انسانوں سے معاملہ ہے اس کا۔
وہ تو سارے انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے نا. مسلمان کو تو وہ بہکائے گا دین کے راستے سے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چیلنج دیا ہوا ہے، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلنے کا. یعنی جو بندہ مومن ہو اور اللہ کے حکموں پر چلے اور پاک اور حلال رزق وہ کھائے، شیطان کا داؤ اس پر کام نہیں کرتا. یہ ہے، اگر تم حرام رزق کھاؤ گے نا پھر تم کو شیطان کی پیروی کرنا لازمی. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بار بار بول اللہ تعالیٰ یہ ہم کو نظر نہیں آتا وہ دشمن، مگر ہمارا رب ہم کو خبر دے رہا ہے کھلا دشمن ہے تمہارا، ایک پل ضائع نہیں کرتا. جتنی زور سے اس نے چیلنج دیا نا اللہ کو، وہی اس سے زیادہ طاقت ہے جاہ و جلال کے ساتھ رب نے بھی اس کو چیلنج دے دیا. جا، جن کو بہکا سکتا ہے بہکا لے، اور سن جو تیری اتباع کریں گے نا ان سے اور تجھ سے سب سے جہنم بھر دوں گا. اور یہ بھی سن لے، میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلنے کا، میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. اب اکثر ہم سنتے لوگوں سے نماز پڑھنے کو بہت دل بولتا ہے جی مگر شیطان پڑھنے نہیں دیتا. ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ اللہ بول رہا ہے کہ میرا بندہ جو بننا چاہتا میں اس کو شیطان سے محفوظ رکھوں گا، اور شیطان کا اس پہ بس نہیں چلنے والا ہے. اگر نماز پڑھنا چاہتا نہیں پڑھنا دل بول رہا ہے تو یہ تیرے نفس کی شرارت ہے، اور اس نفس کی وجہ سے شیطان تجھ پر بھاری پڑ رہا ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اکثر انسان کیا کرتا ہے جب دین میں، خاص طور سے وہ دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں، رسول کے حکم کے معاملے میں جب وہ کمزوری دکھاتا ہے، کاہلی برتتا ہے نا، تو اس کا الزام وہ شیطان پہ ڈال دیتا ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کو کھڑے ہوئے کہ طبیعت ہی گھبرا رہی، یہ بالکل اللہ کے فرمان کے خلاف بات ہے. آج ہی آئی تھی آیت وہ تراویح میں کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے نا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے چین دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں. اللہ کی یاد کو کھڑے ہونے کے بعد گھبراہٹ اور بے چینی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان سب چیزوں کا تعلق ہماری غذا سے بہت جڑا ہوا ہے. دیکھو یہ آیت وہی بتا رہی ہے. جتنا ہم حرام سے اپنے کو بچائیں گے نا، سمجھ لو کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ہی شیطان سے بھی بچا رہے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ کی اتباع آسان ہو رہی ہے اور شیطان کی اتباع مشکل. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت ڈرتے تھے، بہت احتیاط کرتے تھے ان چیزوں سے. جبکہ اسلام سے پہلے تو ان کے پاس حرام کسی اور کچھ تھا ہی نہیں. سودی کاروبار تھے، یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، میراث کا مال دبا دیتے تھے، مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، طاقتور کمزوروں پر ظلم ڈھاتا تھا، اپنی لونڈی غلاموں سے برے کام کروا کے کمائی حاصل کرتے تھے، سب تھا. لیکن جب ایمان لائے، اللہ کی بندگی کی راہ اختیار کی، نبی کی فرما برداری کا عہد کیا، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے عہد و پیمان میں ہر جگہ ثبوت دیا انہوں نے اپنی وفاداری کا، اپنے اخلاص کا، پھر اللہ ان کی گندگی کو دور کرتا چلا گیا. سب نکل گئی گندگی ان کی جتنی بھی تھی جہالت کے زمانے کی اسلام سے پہلے. جیسے جیسے وہ اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتے گئے، حرام سے دور ہوتے گئے، پاک ہوتے گئے. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو یہاں قرآن مجید کی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. کھلا دشمن ہے تمہارا، اس میں کوئی شک نہیں، اور ایسا خطرناک دشمن ہے کہ نظر بھی نہیں آتا. لیکن میں تم کو میرے بندو آگاہ کر رہا ہوں.
ابھی سورہ یاسین میں بھی آئے تھے نا، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ بہکے ہوئے لوگوں سے یہ پوچھنے والا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہاں بھی الفاظ دیکھو کیسے غور کرنے کی بات ہے۔ اے آدم کے بیٹو، میں نے تم سے کہا نہ تھا، عہد نہیں لیا تھا میں نے تم سے کہ شیطان کی بندگی مت کرنا؟ شیطان کی بندگی کون کرتا دنیا میں؟ کسی کافر سے بھی پوچھو تم، بولیں گے ہٹ، شیطان کی کیوں پوجیں گے ہم؟ الفاظ وہاں پہ استعمال کیا ہوئے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا عہد نہیں لیا تھا میں نے تم سے اے آدم کے بیٹو، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی نہیں کرنا، وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، سیدھا رستہ یہ ہے۔ شیطان کی بندگی کس معنی میں؟ اللہ کے مقابلے میں وہ آیا ہے نا، اور پھر چیلنج اور مہلت دونوں ملی بھی اس کو قیامت تک کی۔ اب ادھر اللہ بندے سے کہہ رہا ہے میرا دیا ہوا رزق کھا اور میرا شکر بجا لا، ادھر شیطان اس کو بہکا کر کہہ رہا ہے یہ دنیا تیری ہے، جتنا کھا پی سکتا ہے کھا، کوئی آخرت ہونے والی نہیں ہے۔ اب اللہ کی بات جو مان رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھا رہا ہے، اپنے رب کو پہچان رہا ہے، اس کی بندگی کر رہا ہے، اس کا شکر بجا لا رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف بالمقابل جو اللہ کی نافرمانی ناشکری کے راستے پر چل رہا ہے جبکہ اس کی نعمتیں کھا رہا ہے، وہ شیطان کی بندگی کر رہا ہے۔ بندگی اس معنی میں اطاعت۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم حلال رزق نہیں کھاؤ گے تو پھر شیطان کو تمہارے اوپر قابو پانے کا موقع مل جائے گا۔ حرام مال جیسی تمہارے پیٹ سے اترے، اور بہت حریص ہے شیطان اس کا، اس کی سب سے بڑی کوشش یہ رہتی، تو پھر یہ تمہارا کھلا دشمن کیا کرے گا تم کو؟ انما یأمرکم، وہ تو بس حکم دے گا تم کو بالسوء، برائی کا، والفحشاء، بے حیائی کا، اس کا ہی حکم دینے والا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں بے حیائی کتنی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ کس قدر اس کے رسیا ہیں، حتیٰ کہ مسلمان بے حیائی کو پیسہ دے کر خرید رہے ہیں، برائی کو لپک کر حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بیان جو ہے رمضان اور روزے کے بیان کے ساتھ چل رہا ہے آگے پیچھے۔ روزے میں اللہ تعالیٰ یہ بات بھی سمجھا رہا ہے کہ رزق حلال کی بہت اہمیت ہے۔ حرام مال سے سحری کر کے روزہ رکھا تو روزہ قبول ہی نہیں ہوتا، حرام مال سے روزہ افطار کیا تو روزہ ہی گیا۔ یہ مہینہ بڑا عجیب مہینہ ہے یہ بھی، اور دیکھو اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھو اس کے کلام میں، تو وہ رمضان کے جو چل رہا ہے سلسلہ، اسی کے ضمن میں یہ ساری آگے احکامات آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم آیتیں ہیں۔ دیکھو وہ تم کو حکم دے گا صرف کس بات کا؟ برائی کا، بے حیائی کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ ہوتا ہے اس کے بعد خطرناک حملہ۔ پھر اس کے بعد بندہ عقل شعور رکھنے کے باوجود بھی کیا کرتا ہے؟ اس کے بہکاوے میں آ کر، اس لیے وہ تم کو حکم دیتا ہے برائی کا، بے حیائی کا، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں بولو جو تم جانتے ہیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس کے باوجود بھی تم میں سے بہت سوں کو اس نے گمراہ کر ڈالا۔ افلم تکونوا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے تھے کیا؟
اور میں نے تو عقل کو روشنی بھی دی تھی وحی کے علم کے ذریعے، میرے انبیاء کے ذریعے، تو تم کو راستہ بھی میں نے صاف کر کے بتایا تھا، پھر بھی تم اس کی بندگی، اس کی اتباع میں چلے گئے اور اب جہنم کے سامنے آ کر کھڑے ہو۔ یہ ہے اس کا پورا کارنامہ شیطان کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ اس لیے کرے گا وہ کہ تاکہ تم اللہ کے بارے میں وہ بکواس کرنے لگ جاؤ جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے جب کہا جاتا ہے ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی اللہ کا احکام اور رسول کے فرمان جو اللہ کی وحی کی روشنی میں وہ تم کو دے رہا ہے، اس کی اتباع کرو۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، آج مسلمان یہی لفظ بولتے ہیں، یہی بات بولتے ہیں، یہی دلیل دیتے ہیں۔ کہا انہوں نے نہیں، ہم تو بس اس بات کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا۔ یہی بولتے ہیں نا بدعتی لوگ، ارے باپ دادا سے ہوتے چلے آ رہا، آج تم نیا کہاں سے لائے؟ دیکھو کہاں پہنچتی ہے بات، اور کس طرح آدمی نتیجے کو اپنے خراب کرتا ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتی اس کے، چلے آتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے احکام نازل کیے ہیں ان کی اتباع کرو، تو قالوا بل نتبع، کہتے ہیں نہیں ہم تو اتباع کریں گے ما الفینا علیہ آباءنا، اس چیز کی جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔ اَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیسے طریقے سے اللہ نے سمجھائی یہ بات بندوں کو۔ اَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، چاہے اگرچہ ان کے باپ دادا لا يعقلون شیئا، کسی چیز کی سمجھ نہ رکھتے ہوں، ولا يهتدون، اور وہ خود ہدایت پر نہ ہو، تب بھی تم اندھے بہرے بن کر ان کے پیچھے چلو گے، گمراہی کی پیروی کرو گے۔ تو یہ ہے دیکھو قرآن، تین ہی آیتیں، اور تین بھی نہیں، یہ دو ہی آیتیں ہیں، ایک دو تین، ہاں آیت نمبر ہے یہ 168 169 170، تین آیت، اور اسی مضمون کے آگے پیچھے ہیں جہاں یہ آگے وہی ذکر آ رہا ہے رمضان کا، اس کے آگے کے اس میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور پھر اس سے پہلے وہ رمضان کا ذکر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کے بعد میں پھر اور وہی بات آ رہی ہے آگے بھی یہ رزق کی۔ شروع میں یہاں یہ بات آئی، آگے پھر وہی بات آ کے اللہ نے پورے رمضان کے روزے اعتکاف کے مسائل بیان کیے، اور آگے پھر جو آیت آ رہی ہے نا اس کے بعد کیا آ رہی ہے، یہاں پر اللہ نے مسائل بیان کیے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ جب مسجدوں میں تم اعتکاف میں ہو تو عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں، تاکہ وہ ڈریں۔ پھر ایک دم سے بات کہاں آ گئی، یہ مسئلہ یہ چل رہا ہے رمضان کا اعتکاف، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت کھاؤ مال آپس میں ایک دوسرے کا ناحق طریقے سے۔ دیکھو تو ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ بار الہ رزق دے، حلال دے، تھوڑا دے، قناعت کی توفیق دے، اور حرام سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی ان بابرکت ساعتوں میں اپنی اطاعت و بندگی کا صحیح فہم سمجھنے کی اور اپنی کتاب ہدایت کے احکام کی اخلاص کے ساتھ اتباع کرنے کی توفیق بھی دے، اور ہمیں اپنے نفس اور اپنے دشمن شیطان کی ہر غلط پیروی اور اتباع سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم،
وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔